نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، اور یہ بھی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وہ اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، بھیجا تھا، وَرُوحٌ مِّنْ، اور یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من عمل، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا اگرچہ اس کے اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، من ابواب الجنت الثمانیہ ایہا شاء، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بڑی معنی خیز حدیث مبارکہ ہے، اس میں موٹی موٹی تقریباً 11 باتوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ایسا ایک فرمان ہے کہ جس کو ہم پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمیں کامیابی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے، وہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ساری بیان فرما دی ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، آیا ہم ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، اور یقیناً یہ تو ہر شخص چاہتا ہے، یہ تو ہر آدمی کی تمنا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں یا نہیں، یا خالی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو، ہم اس لائق ہی نہ ہوں کہ جنت ہمیں ملے اور ہم اس خوش فہمی میں ہوں کہ جنت میں چلے جائیں، تو جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی دعا ہے جو ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں، جسے دوسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، جسے کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، یہ وہی دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب یہ اتنے سے کلمے میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، باقی حدیث بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟
سب سے پہلی گواہی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آیا ہم واقعی یہ کہتے ہیں؟ ہم کہیں اپنے نفس کی پوجا تو نہیں کرتے؟ ہم کہیں دنیا والوں کی پوجا تو نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کو بھی معبود بنا لیا ہے؟ کسی اور کو معبود بنانا کیا ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ بھی کسی اور طرف توجہ رکھتا ہو۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے، مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ اشد حبا للہ، کہ اللہ کے ساتھ مومن کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کا اگر کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، یہ اللہ سے محبت ہے۔ رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو توڑیں، اسلام رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، مگر رشتہ داری ایسی کہ جو آپ کو دین سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، ایسی رشتہ داری اگر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، مگر اللہ کا ساتھ نہ چھوٹے۔ یہ ہے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مسجد میں اذان ہوئی، ہم نے اذان سنی، ہم نے یہ اپنے دل میں یہ گواہی دی کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے، اب دنیا کا ہر کام بعد میں ہے، پہلے اللہ کا کام ہے۔ ہم نے اللہ کے اس فرمان پر، اللہ کے اس اعلان پر لبیک کہا، اذان سن کر مسجد میں آ گئے۔ اگر ہم اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی ہماری اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے۔ ہم نے تو شاید اللہ کا اس پیغام پس پش ڈال دیا ہے، اللہ کے اس پیغام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، مسجد میں اذانیں ہوتی رہیں، جو مرضی ہوتا رہے، مگر ہم اللہ کی طرف نہ آئیں تو یہ تو ہماری مسلمانی پر سوالیہ نشان ہے۔ مسجد میں اذان ہو، ہم اذان سن کر مسجد میں آ جائیں، یہ اللہ کے ساتھ محبت کی ایک نشانی ہے۔ دوسری یہ بات، بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں، مشکل کشائی ہو، حاجت روائی ہو، کوئی بھی ایسا کام، وہ آدمی اس بات پر یقین رکھے کہ یہ صرف اللہ کے لائق ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری یہی بات ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اسے کوئی چیز پیدا کرنے والی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ چوتھی یہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ رسول بعد میں کہا، پہلے آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اس لفظ کی گہرائی کو سمجھیں تو بڑا یہ صاف معنی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور آدمی بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 5 چیزیں اس کلمے میں بیان ہوئی ہیں۔ چھٹی اس بات کی شہادت کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا کلمہ بھی ہیں، وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، یہ وہ کلمہ ہیں۔ وروح من، یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہیں، اس کی روح ہیں۔ 5 وہ اور 4 یہ، 9 چیزیں۔ اس بات کی آدمی گواہی یہ دے کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ آگے اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے،
اب اس میں بھی ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے، جو آدمی جنت کو حق سمجھتا ہے وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو آدمی جہنم کو حق سمجھتا ہے وہ پھر اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ یہ ہمارے سامنے یہ بجلی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک خطرناک چیز ہے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ گناہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہلاک کرنے والا ہے۔ ہم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ تو اس بجلی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ 7 گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ الموبقات، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی جنت اور جہنم کو حق سمجھے گا پھر ہمیشہ اس کا رجحان نیکی کی طرف ہوگا، گناہوں سے بچے گا۔ جب اس کے سامنے گناہ آئے گا وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ جہنم حق ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ جب انصاف ہوگا، میرے اعمال کا مجھے بدلہ دیا جائے گا، اگر اچھے ہیں تو ان کا بدلہ بھی اچھا دیا جائے گا، اگر میرے اعمال اللہ نہ کرے برے ہیں تو کل قیامت والے دن مجھے ان کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ اگر اس بات پر یقین ہو، اس بات کی آدمی دل سے گواہی دے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی جنت اور جہنم کو برحق سمجھتا ہے وہ پھر گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، وہ پھر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اگر کہیں غلطی ہو بھی جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ وہ 11 چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان کی گواہی دے دے، یہ جو میں نے گنوائی ہیں ان کی گواہی دے دے، اپنے دل سے ان کو جان لے، ان پر عمل کر لے، آپ نے فرمایا کہ اس کے جیسے بھی اعمال ہوں اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ قیامت والے دن ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں، ہمارے لیے ایسی سعادت کی گھڑیاں ہوں، ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہو اور جنت کی طرف ہم گروہ در گروہ جا رہے ہوں۔ یہی تو اصل کامیابی ہے۔ اور جب آدمی اس بات کو سمجھ لے گا، جب آدمی کا اللہ پر یقین ہوگا، اس کے رسول پر یقین ہوگا اور جو باتیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں ان پر ایمان ہوگا، جنت اور جہنم کو برحق سمجھے گا، پھر اس کا ایمان روز بروز بڑھتا جائے گا، پھر وہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ ادھر دنیا سے اس کی روح پرواز ہوگی، اسی وقت اس کی روح جنت میں چھوڑ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے کہ جس کے لیے کل قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ یہ جو حدیث مبارکہ سنی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔